اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اماراتی کمپنیوں سمیت سب بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں کو ملک میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اماراتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے سینئر حاتم دعویدار کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے گروپ کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان مشترکہ ثقافت، بھائی چارے اور مذہبی اقدار پر مبنی دیرینہ تعلقات میں اتصالات گروپ کے CEO حاتم دعویدار نے حالیہ حکومتی سرمایہ کاری ماحول کی فراہمی پر حکومت کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی کابینہ نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ وزارت غذائی تحفظ نے کہا ہے کہ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ اس سلسلے میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزارت غذائی تحفظ نے بتایا ہے کہ فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ چینی کی درآمد کا طریقہ ماضی کی حکومتوں سے مختلف اور واضح طور پر بہتر حکمت عملی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ماضی میں اکثر چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ NDMA نے شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کی خبر دی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر فوری حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ NDMA صوبائی اداروں کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرے۔ وزیر اعظم نے NDMA کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو موسم کی تازہ صورتحال سے آگاہ رکھا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خوراک اور ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے اجلاس ہوا۔ قیمتوں کے استحکام اور مارکیٹ میں ضروری اشیاء کی طلب اور رسد پر بھی غور ہوا۔ مارکیٹ کے استحکام کے لیے مربوط پالیسی کو یقینی بنایا جائے۔ حکومتی منصوبہ بندی کے تحت صارفین اور کنزیومر کے مفادات کو یقینی بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ کسی بھی مہم جوئی کا بغیر کسی دیر فوری منہ توڑ جواب دیں گے۔ شہری آبادی، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر سخت رد عمل ہوگا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگیں میڈیا بیانات، برآمد شدہ سائنسی جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کا امکان ہے۔ آنے والے 12 گھنٹوں میں ہواؤں کے ساتھ تیز بارش برسنے کی بھی امید ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موسمی صورتحال سے آگاہ رہیں اور مقامی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بارشوں کے پیش نظر سب اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ واسا PDM میں لوکل گورنمنٹ ریسکیو 1122 اور ٹریفک پولیس کو فیلڈ میں رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کی مسلسل مانیٹرنگ کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حوالہ ہنڈی، جعلی ادویات کے کاروبار کے ساتھ کسٹم پیڈ اشیاء اور بیرون ملک فقیروں کو بھیجنے والے ایجنٹس کے خلاف بلا امتیاز اور مؤثر کارروائی کا حکم دیا ہے۔ FIA کراچی زون میں اجلاس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ $5000 سے زائد رقم بیرون ملک لے کر جانے والے مسافروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی بھی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے ورلڈ سپورٹس جرنلسٹ ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسابقت کی فضا میں پروان چڑھنے والے کھیلوں کی صحافت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی صحافت میں سپورٹس اسپرٹس کو بھی فروغ ملتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے کو اجاگر کرنے میں صحافت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن کھیلوں کی صحافت کے حوالے سے بہت اہم دن ہے۔
وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی زیر صدارت ایف بی آر میں اجلاس ہوا۔ کلیئرنس میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ایف بی آر کسٹم اور دوسرے ادارے کمیٹی میں شامل ہیں۔ بندرگاہ اور کنٹینرز کے قیام کی مدت 70% سے کم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت بحری امور جدید مانیٹرنگ روم قائم کیا جائے گا۔ ڈرونز اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ کنٹینر کلیئرنس کی نگرانی ہوگی۔ ایس آئی ایف سی کی قیادت میں توانائی کے شعبے کا خود انحصاری کی طرف سفر تیز ہو گیا ہے۔ ویژن 2031 کے تحت قابل تجدید توانائی، کوئلہ اور فرنس آئل کی بجائے ہائیڈرل، سولر اور سی این جی کی طرف منتقلی ایس آئی ایف سی کی معاونت کے ساتھ سعودی عرب، یو اے ای اور آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور روس کی براہ راست ریل سروس ڈیجیٹل اور اقتصادی تعاون کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین، تحریک آزادی میں نئی روح پھونکنے والے برہان بہادر کشمیری رہنما برہان وانی کی شہادت کو 9 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہے۔ برہان وانی سوشل میڈیا کے بے باک اور منفرد استعمال کے ساتھ بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں کو متاثر کیا۔ حربی مہارت اور گوریلا جنگ میں نئے طریقوں کے ساتھ قابض بھارتی افواج کو بہت تنگ کیا۔ 8 جولائی 2016 کو بھارتی فوج نے برہان وانی کو شہید کر دیا تھا۔ مخلوق خدا کی داد رسی اور خدمت کی روشن مثال عبدالستار ایدھی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے سرگرم عمل ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ خدمت خلق کے شعبے میں خدمات پر انہیں قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ کئی دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہیں۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع وہاڑی کی تینوں تحصیلوں میں کسان سہولت سینٹرز بنا دیے گئے ہیں۔ کسان سہولت سینٹر سے کسان زرعی ادویات مارکیٹ سے 20% کم قیمت پر لے رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں بہادر حسین۔ ضلع وہاڑی کا شمار کپاس پیدا کرنے والے اضلاع میں ہوتا ہے۔ ضلع بھر میں اس سال 1,47,000 ایکڑ رقبے پر اگیتی کپاس کاشت کی گئی ہے۔ ضلع بھر کی تینوں تحصیلوں وہاڑی، میلسی اور بورے والا میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر کسان سہولت سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے کسانوں کو زرعی ادویات، سپرے، زرعی مداخل مارکیٹ سے کم قیمت پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کپاس کے کاشتکاروں کے لیے کسان سہولت سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ان کسان سہولت سینٹر پر زمینوں کے مفت تجزیے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو مفید مشورے دیے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت توسیع وہاڑی کا عملہ ان کسان سینٹر پر موجود ہے اور کسانوں کو مکمل آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ جو دوائیاں ہیں کپاس کے لیے 20% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہیں۔ وہاڑی گلا منڈیاں میں کسان سہولت سینٹر تے کپاس گڈی ہوئی ہے میں تے او دی سپرے مینوں زراعت والوں دے طرفوں جڑا نا بڑی اچھی سہولت ملی ہے، مارکیٹ نالوں کم ریٹ تے ملی ہے، فصل میری اچھی کھلی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کسان سہولت سینٹر کے قیام سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور زرعی پیداوار میں بہتری آئے گی۔ بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی۔ اور اب ایک نظر مقامی موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 32، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 32، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 32 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔